اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی اپنے اہل بیت سے آخری رخصت خود امام حسین اور ان کے اہل بیت اور اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کے لیے روز عاشور کا سخت ترین وقت تھا، کیونکہ ایک طرف تو مخدرات اہل بیت یہ دیکھ رہی تھیں کہ تمام مردوں اور جوانان بنی ہاشم کی شہادت کے بعد اب ان کے امام و پیشوا بھی وداع ہو رہے ہیں اور جدائی کا اعلان فرما رہے ہیں، ایسی جدائی جس کے بعد ملنے کا کوئی امکان بھی نہیں، اور اب ان کے بعد وہ اس وسیع و عریض بیابان میں کیا کریں گے، اور اس بے کسی اور غربت کے عالم میں کس کی پناہ لیں گے۔ یہ چند لاچار عورتیں اور بچے دشمن کے حملے اور یلغار سے کس طرح اپنا بچاؤ کریں گے اور کس سے فریاد کریں گے؟ لہٰذا یہ خواتین اور بچے آخری مرتبہ صرف چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر امام حسین علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے تھے، ان کا دامن تھام کر ان سے مدد طلب کر رہے تھے اور اپنا درد دل ان سے کہہ رہے تھے۔ دوسری طرف وہ مہربان و شفیق امام، وہ پیکر غیرت و شجاعت معصوم بچوں کے اس گروہ کو دیکھ رہے تھے جن کے نالہ و فغاں سے سرزمین کربلا گونج رہی تھی، یتیم ہو جانے والی بچیوں کی چیخ و پکار سن رہے تھے جو دشمنوں سے بچنے کے لیے پناہ گاہ اور پیاس دور کرنے کے لیے پانی کے چند گھونٹ مانگ رہی تھے۔ ان کی نگاہیں ان غم زدہ عورتوں کی جانب بھی تھیں جو رنج و الم کی افراط و مصائب و مشکلات کی شدت سے مبہوت و حیران و پریشان، لبوں پر سکوت کے تالے لگائے خاموش بیٹھی تھیں، اور اب ان میں بات کرنے تک کی توانائی نہ رہی تھی۔ ایک بار پھر امام علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو الوداع کہا، انہیں صبر و بردباری کی تلقین کی اور لباس عذر پہننے کی ہدایت فرمائی، اور پھر فرمایا، مصیبتوں اور مشکلات کے دنوں کے لیے تیار ہو جاؤ، یاد رکھو کہ اللہ تمہارا محافظ اور حامی ہے، وہی بہت جلد تمہیں دشمنوں کے شر سے نجات دلائے گا اور تمہاری عاقبت کو خیر کرے گا، اور تمہاری دشمنوں کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا، اور جو رنج و مصائب تم اٹھاؤ گے اس کے بدلے میں تمہیں بیش بہا نعمتیں اور کرامتیں عنایت فرمائے گا، لہٰذا نہ گلہ و شکوہ کرنا اور نہ کوئی ایسی بات زبان پر لانا جس سے تمہاری قدر و منزلت میں کمی آئے۔ خواتین سے رخصت ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام سید سجاد سے رخصت ہونے کی غرض سے ان کے خیمے کی طرف آئے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، جس دن میرے والد شہید ہوئے انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا جبکہ خون آپ کے تمام بدن سے بہہ رہا تھا، اور فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ دعا مجھ سے سیکھ لو، بوقت ضرورت کسی اہم کام، کسی پریشانی، کسی مصیبت یا انتہائی مشکل حوادث کے مواقع پر اس کے ذریعے خدا کو پکارنا۔ یہ وہ دعا ہے جسے مجھے حضرت فاطمہ اور انہیں یہ دعا نبی اکرم نے تعلیم فرمائی تھی، اور انہوں نے اسے جبرائیل سے حاصل کیا تھا۔ پھر فرمایا، اے وہ جو مانگنے والوں کی حاجتوں سے باخبر ہے، اے وہ جو باطن میں چھپے امور سے مطلع ہے، اے غم و اندوہ میں مبتلا لوگوں کو تسلی دینے والے، اے پریشانیوں سے دوچار لوگوں کو نجات دلانے والے، اے وہ جو عمر رسیدہ اور ضعیف افراد پر رحم کرتا ہے
اور چھوٹے بچوں کو ان کا رزق دیتا ہے۔ اے وہ جسے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، محمد و آل محمد پر درود بھیج اور میری مشکل کو اور میرے لیے اس مصیبت کو دور کر دے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد گرامی امام سجاد علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو میرے والد حسین ابن علی نے اپنی شہادت کے موقع پر مجھ سے کی تھی۔ اس موقع پر ان کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ اے میرے بیٹے، اس شخص پر ظلم کرنے سے خوف کھانا جس کا خدا کے سوا کوئی اور مددگار نہ ہو۔